اگر کوئی شخص پیدائشی مرد یا عورت ہو لیکن نفسیاتی طور پر مخالف جنس کا محسوس کرتا ہو تو کیا وہ آپریشن کروا کے مخالف جنس کا بن سکتا ہے؟ پاکستان میں اس پر قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر دینی رہنمائی فراہم کریں۔ اس قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے اور اس کے شناختی کارڈ میں اس کی من پسند جنس لکھ دی جائے گی۔ یہ جو قانون پاس ہو رہا ہے، کوئی بھی آدمی کہے گا میں نفسیاتی طور پر میں جو ہے نا مخالف جنس یعنی مرد ہے تو کہ میں عورت فیل کرتا ہوں۔ میں نے بتایا پورا بیان اسی پر، وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کتنے ہیں۔ اس کو اگر نادرا فیمیل مان لے گا کہ یہ فیمیل ہے تو جب وہ کسی مرد سے نکاح کرے گا تو فزیکلی تو یہ آدمی ہے نا، مرد ہی ہے، تو اس مرد کی نیچر خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یعنی وہ تو پھر لڑکوں میں دلچسپی لینا شروع کر دے گا۔ تو ایک آدمی کی وجہ سے پورے معاشرے کو تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ اول تو نیچرل ایسا ہے نہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں بعض لوگ پیدائشی ہوتے ہیں، تو میں نے بار بار مثال دی آپ کے سامنے، یہ گدھے گھوڑوں میں کیوں نہیں ہے، شیر چیتوں میں کیوں نہیں ہے، مرغوں میں کیوں نہیں ہے؟ ہر جانور میں جو میل ہے اس کا مطلب وہ میل ہی ہوتا ہے، جو فیمیل ہے اس کا مطلب وہ فیمیل ہوتی ہے۔ یہ انسانوں میں کمبختی کیوں آئی ہوئی ہے کہ ہے آدمی اور فیل کیا ہو رہا ہے اس کو عورت؟ اس کا مطلب کوئی نیچر کے خلاف کام ہو رہا ہے، ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے۔ وہ گناہ یہی ہے کہ لڑکوں کو بدفعلی کا موقع دیا جاتا ہے لڑکوں کے ساتھ، یا وہ انٹرنیٹ پر یہ بےہودگی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں سے ان کی فیلنگز چینج ہونا شروع ہوتی ہیں، کیونکہ گدھے گھوڑے اور شیر اور چیتے یہ انٹرنیٹ نہیں دیکھتے، ان کو کوئی بگاڑنے والا نہیں ہے، کوئی لا نہیں ہے جو ان کو خراب کرے، اس لیے یہ اپنی نیچر پہ قائم رہتے ہیں۔ تو یہ کہیں اور خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ خرابی آ رہی ہے۔ تو اس خرابی کو سیدھا کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو اجازت دے دیں کہ اپنے آپ کو فیمیل شو کریں، نہ نہ نہ، جو فزیکلی میل ہے اٹ مینس کہ وہ کیا ہے، وہ میل ہی ہے۔ اسلام اس کو قطعاً فیمیل بننے کی اجازت نہیں دیتا، نہ آپریشن کروا کے اور نہ کوئی ساڑیاں پہن کے، چوڑیاں پہن کے، لپسٹک لگا کے۔ دو چیزیں اور ایڈ کر لیں آپ، میں نے بتایا نا بچوں کے بارے میں کیا احتیاطیں کریں ان کو، تاکہ وہ میل کے میل انسان کے بچے رہیں، وہ مرد کے مرد رہیں۔ ایک اور بےغیرتی جو یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ بہت زیادہ شروع ہو گئی ہے، دو بےغیرتیاں ہیں، وہ میں ہائی لائٹ، اچھا ہوا آج ٹاپک ہی یہی تھا تو وہ مجھے موقع مل گیا اس پر بات کرنے کا، بہت دنوں سے سوچ رہا اس پہ میں بات کروں گا۔ ایک بےغیرتی تو یہ ہے کہ آج کل مرد بیوٹی پارلر کھول کے دلہنیں تیار کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ دلہن کو تیار کون کر رہا ہے؟ مرد۔ پیسے کما رہے ہیں، نوٹ چھاپ رہے ہیں، دلہنوں کے، لڑکیوں کے وہ مہندی لگا رہے ہیں، بڑی اچھی مہندی لگاتے ہیں، سجا رہے ہیں دلہنوں کو۔ پہلے زمانے میں جب یہ چیز ہوتی تھی نا، لوگ نیچے لعنتوں کا ایک پوری گردان چل رہی ہوتی تھی کہ تو آدمی ہے، تو کون سے کام کر تو؟ مہندی اپنے یا دوسرے کے لگانا یہ عورتوں کا کام ہے، یہ آدمیوں کا کام نہیں ہے۔ ہم جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ایک آدمی کا بزنس ہے تو آپ کیوں اتنا جذباتی ہو رہے ہیں؟ بھائی وہ دوسرے آدمیوں کو بھی خراب کر رہا ہے، وہ مردوں کی نیچر چینج کر رہا ہے۔ جب مرد بیوٹی پارلر کھول کے دلہنیں تیار کریں گے تو وہ مرد مرد رہیں گے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں جو مرد بھی بیوٹی پارلر کھول کے لڑکیوں کو سجا رہے ہیں نا، آپ کو ان میں مردانگی نظر نہیں آئے گی۔ نیچر تبدیل کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہے آپ کو، تو آپ وہ کام کرو یار جو آدمیوں پہ سوٹ کرتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے، بار بار میں یہ واقعہ سناتا ہوں، پہلے ماؤں میں غیرت ہوتی تھی۔ ہمیں یاد ہے ہمارے، ہم جب چھوٹے بچے تھے، 8-9 سال ایج تھی ہماری، تو جب عید آنے والی ہوتی تھی تو جتنی بھی کزنیں اور بہنیں اور وہ ساری خاندان کی لڑکیاں نا، وہ مہندی لگانے کے لیے بیٹھ جاتی تھی۔ ہم بچے تھے، ہم بھی جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ بچے کر رہے ہوتے ہیں نا ایسا کہ ہمارے بھی لگا دو۔ مجھے یاد ہے ہماری دادی نے کہیں دیکھ لیا، میں اور ہمارے کزن بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کس میں؟ بچیوں میں نا، ہم بھی بچے تھے، سب لگا رہے ہیں، تو ہم نے کہا ہمارے بھی لگا لو۔ ہماری دادی کو اتنا غصہ آیا، اتنا سخت ڈانٹا، اور ہمیں وہ تانا، میں نے کہا نا مجھے کل کی بات یاد نہیں رہتی، مجھ سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور پھر فون کر رہے تو میں کل آیا تھا، میں کہتا ہوں بھائی مجھے نہیں یاد رہتا کل کون مجھ سے مل کے گیا ہے، واقعی یاد نہیں رہتا۔ آلو کے ریٹ کیا چل رہے ہیں، ٹماٹر کے کیا چل رہے ہیں، روز خریدنے پھر بھی بھول جاتے ہیں، لیکن خاندانی بات اللہ کا شکر ہے ہمیں یاد رہ جاتی۔ تو وہ دادی کا جملہ مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا بیٹا جو لڑکا مہندی لگاتا ہے وہ تلوار اٹھانے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ تربیت تھی پہلے ماں باپ کی طرف سے
تو جو لڑکا بچہ لڑکیوں میں بیٹھ کے صرف لڑکیوں کے ساتھ مہندی لگا رہا ہے, اس کو ماں باپ اور دادیوں نانیوں کی طرف سے تانے ملتے تھے تو وہ آدمیوں والے کام کر, تو تلوار اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا. وہ دادی آپ زندہ ہوتی ہیں اور یوٹیوب پہ دیکھتی ہیں کہ ایک آدمی پلا پلایا پورا 30-32 سال کا, اس کا کام ہی دلہنیں تیار کرنا ہے, وہ کیا اس کو تانے دے رہی ہوتی. تو یہ ہے مذہب جب زندگی سے نکل گیا تو نیچر چینج, اچھے اور برائی کا کرائٹیریا ہی چینج ہو گیا ہے. آدمی لڑتا ہوا اچھا لگتا ہے, یہ مہندیاں اور سجنا مجنا یہ لیڈیز پہ اچھا لگتا ہے, اور لیڈیز کو کھولو بیوٹی پارلر کھولیں, وہ تیار کریں دلہنوں کو, وہ ان کا کام ہے بھائی, وہ ان پہ جچتا ہے. عورتیں لڑتی بھی اچھی نہیں لگتی. کوئی اچھا لگے کہ خاتون آپ کی بیوی بم لے کے جا رہی ہے, آپ بولو گے بھائی یہ میں نہیں رکھنا ایسی بیوی, لیکن آپ میدان جہاد میں بارڈر پہ بم لے جاتے ہوئے بولو اچھے لگو گے. یوٹیوب پہ دیکھ لو فوجیوں کی جو ویڈیوز ہیں لڑائی کی, اس میں ملی نغمے پیچھے بیک گراؤنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں اور فوج لڑ رہے ہوتے ہیں اور جہازوں کی لڑائیاں, مرد اس حلیے میں کیا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے. تو ہواؤں میں قلابازیاں کھاتا ہوا اچھا لگتا ہے آدمی. تو مردوں کو مردوں والے کام کرنے دو. یہ جو یوٹیوب پہ مرد دلہنیں تیار کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ نہ کرو, تاکہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں پروموٹ نہ ہو. کسی کی ذات سے ہمیں نفرت نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہم سے اچھا ہی ہو وہ جو یہ کام کر رہا ہے, لیکن جو گناہ متعدی ہوتا ہے دوسروں کو لگتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے. تو پروموٹ نہ کیا کرو. جو مرد مہندی لگا رہے ہیں ان عورتوں کو بھی بولو تم جا کے عورت خواتین سے یہ کام کرو یار, یہ خواتین کو سیکھنے کے کام ہے, یہ مردوں کے کام نہیں ہے. اس مرد کو بھی کہا کرو انسان آپ مردوں والے کام کر, کیا روزانہ لیڈیز کو تیار کرتا رہتا ہے بیٹھ کے, کبھی کسی کی مہندی لگا رہا ہے, کبھی لپسٹک لگا رہا ہے, تو اچھا لگ رہا ہے یہ تیرے اوپر, تو اس کو معاشرے میں پروموٹ نہ ہونے دو. دوسرا کام ایک بےغیرتی والا جو اس سے بھی بڑی بےغیرتی ہے, وہ خاندانی کام. یہ خاندانی کا مطلب الٹا خاندانی, یعنی خاندانی کے بالکل اپوزٹ. جس کم وقت کا یوٹیوب چینل نہیں چل رہا نا, وہ اپنی بے پردہ لیڈیز کو لانا شروع کر دیتا ہے یوٹیوب, سمجھ رہے ہو, اپنی خواتین کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیتا ہے. اپنی تلاش کرے گا میرے بھتیجیوں میں, بھانجیوں میں, بیٹیوں میں سب سے خوبصورت کون ہے, اس کو لے کر آؤ, اور نیم برہنہ لباس ہوتا ہے, اس سے اس کا چینل اوپر جانا شروع. آپ نے چینل بنایا کوئی ریسیپی کا, کدو پکانا سکھا رہے ہیں لوگوں کو, ٹنڈے پکانا سکھا رہے ہیں, دم پخ پکانا سکھا رہے ہیں, لوگ ٹھرکی ہیں وہ یہ چیزیں دیکھ نہیں رہے, سمجھ رہے ہو نا. انہوں نے دیکھا کہ یار دمبا پکانا بھی سیکھ لیا, خربوزہ وہ جو ہے کدو پکانا بھی سیکھ لیا, اور یہ سب چیزیں سیکھ لیں, اب مزہ ہی نہیں آ رہا. اب وہ چینل نیچے جانا شروع ہوا تو پتہ چلا جی اپنی وائف کو بھی لے آئے, اور نیم برہنہ لباس میں, ادھورے کپڑوں میں بیگم کو لے آئے. لیبل وہ کدو کا ہے, مقصد کیا ہے, لوگ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے پھر جو سارے جتنے بھی قوم کے ٹھرکی تھے وہ چینل پہ جمع ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں چلو ہم کدو پکانا بھی سیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ناشتہ بھی ہو رہا ہے ہمارا. تو جب غیرت ختم ہو جائے نا, ایک مقولہ عربی کا, اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی خاتون اگر چینل پہ آ کے ولاگ بنا رہی ہیں میں ان کو بےغیرت نہیں کہہ رہا. بعض خاتون نیک ہوتی ہیں, شریف ہوتی ہیں, پراپر اسکارف لیا ہوا ہوتا ہے. چہرے کا پردہ ویسے تو فرض ہے, چہرے کا پردہ کیا ہے اسلام میں, جوان عورت کے لیے فرض ہے. لیکن چلو کسی نے چہرہ کھولا ہوا, پورا پراپر جسم بھی ڈھانپا ہوا ہے, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو ایسا نہ ہو کہ آپ خواتین کو گالیاں دینا شروع کر دیں جو کوئی بھی چینل پہ آ رہی ہیں. ہم اس کو بھی اپریشیٹ نہیں کرتے, غلط کو غلط ہی کہا جائے گا, لیکن وہ اس کھاتے میں نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو باڈی کو ایکسپوز کر کے اپنے چینل کو نہیں بڑھانا چاہ رہی. میں ان بغیرتوں کو کہہ رہا ہوں کہ جن کا چینل بڑھ نہیں رہا تھا اور اپنی بیویاں بیٹیاں انہوں نے نیم برہنہ لباس میں لا کے دکھانا شروع کر دی. ایسے بغیرت پہلے کم تھے, اب ان کو دیکھا دیکھی یہ بغیرتی معاشرے میں, کیونکہ آواز نہیں اٹھائی جا رہی اس کے خلاف, تو یہ بغیرتی بہت اسپیڈ سے پھیل رہی ہے. دیکھو دنیا میں قانون سازی نہیں ہوتی, لیکن اصل جو ہے نا پاکستان یا امریکہ یا کینیڈا یا جاپان بعد میں ہے. سب سے پہلے یہ ریاست کس کی ہے, خدا کی, جس نے بنایا ہمیں, اس کا قانون ہے جو اٹل فیصلہ ہے, وہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا. آپ کو کل جواب, اس کو عربی میں دیوس کہتے ہیں, جو اپنی بہن بیٹیاں بیویوں کو لا کے پیسے کمانے کی کوشش کرتا ہے ان کی عزت کا جنازہ نکال کے. ایک فیصلہ کرو, یا تو یورپ گورے بن جاؤ بالکل, مغربی کلچر کو فالو کرو, 100% اسلام کو چھوڑ دو,
اور اگر تھوڑی سی آپ میں غیرت باقی ہے تو خدا را غیرت کے ساتھ 2 نوالے سوکھی روٹی کے مل جائیں, یہ بے غیرتی کے کباب پراٹھوں سے بہتر ہے. مت ایکسپوز کرو اپنی بہن بیٹیوں کو لا کے یوٹیوب پہ, یہ بہت زیادہ آواز نہ اٹھاؤ نا تو یہ چیز پھیلتی چلی جا رہی ہے. ابھی کم از کم یہ تو ہوگا نا, شاید کچھ لوگوں کو غیرت آ جائے, کچھ غیرت آ جائے لوگوں کو. تو اور نیچے ایسے لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس کیا کرو, ان پہ حوصلہ افزائی نہ کیا کرو. اول تو دیکھو نہیں ان چیزوں کو, کبھی نظر پڑ گئی ہے تو نیچے نیگیٹو کے, یار کچھ شرم کر, کچھ اور کام کر لے, تو دیوس کیوں بن رہا ہے, تو نیچے دیوس لکھ دیا کرو, سمجھ رہے ہو, دیوس لکھ دیا, تاکہ یہ چیز معاشرے میں پھیلے نہیں. تو یہ 2 کام بے غیرتی کے ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں کہ مردوں نے خواتین کو تیار کرنا شروع کر دیا ہے, پھر وہ ویڈیوز ڈال رہے ہیں. تو اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آج کل ہماری نسلوں میں بھی لڑکا کہے گا ابا میں نے کیا کرنا ہے, بیوٹی پارلر کھولنا ہے. تو اس کو غیرت دلاؤ کہ تم مردوں والے کام کرو, سمجھ رہے ہو, کھیل بھی مردوں والے کھیلو, فٹ بال کھیلو جا کے. مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان.